وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَىٰ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ۔ اور نصیحت کرتے رہو کہ نصیحت مومنوں کو نفع دیتی ہے۔ اور آج جو آیت مبارکہ پڑھی گئی اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ ارشاد ہے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، کہ جان لو کہ بے شک جو اللہ تعالیٰ کے ولی ہیں لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، نہ ان پر کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ ولی کا لفظ ہمارے ہاں میں مشہور ہے، اولیاء اللہ، چونکہ گزشتہ ہمارے ہفتے میں حضرت علی اجویری رحمہ اللہ جو ایک اللہ کے ولی تھے اور ان کا عرس تھا، تو اس حوالے سے بھی چونکہ وہ ہمارے قریب میں ہیں، لاہور میں ان کا مزار ہے، تو اولیاء اللہ کے حوالے سے ہمارا کیا عقیدہ اور نظریہ ہونا چاہیے۔ اولیاء اللہ کا مطلب ہوتا ہے وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ کے قریب ہیں۔ ان لوگوں کی محنتیں، دین کے لیے ان کی خدمات یہ ایسی ہیں کہ جس کی وجہ سے، دین کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے لوگوں کے دلوں میں ان کی محبت ڈال دی۔ یہ فطرتی چیز ہے کہ انسان جب اسلام کے لیے، دین کے لیے قربانی دیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ لوگوں کے دلوں میں محبت ڈال دیتے ہیں، اور یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے کہ کوئی بھی، چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ من احب للہ فقد ابغض للہ، جس آدمی نے کسی سے اللہ کے لیے محبت کی اور کسی سے اللہ کے لیے بغض رکھا، دشمنی رکھی، تو فرمایا کہ اس نے اپنے ایمان کو مکمل کر لیا۔ یعنی یہ ایمان کی تکمیل کی نشانی ہے کہ آپ کسی سے محبت رکھتے تو اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے، اور کسی سے اگر آپ کو بغض ہے، دشمنی ہے، تو وہ بھی اللہ کی رضا کے لیے ہونی چاہیے۔ آپ نے دیکھا کہ ایک آدمی اسلام دشمن ہے تو آپ اس سے نفرت کرتے ہیں، آپ اس سے دشمنی رکھتے ہیں، آپ اس سے تعلقات نہیں رکھتے اس وجہ سے کہ یہ اسلام کا دشمن ہے، تو یہ آپ کے ایمان کی نشانی ہے، آپ کی ایمانی غیرت ہے یہ۔ اور آپ کسی سے محبت رکھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کہ یہ شخص دیندار ہے، اللہ تعالیٰ کا فرمانبردار ہے، نمازی ہے، امانت دار ہے، دیانت دار ہے، تو آپ اس سے اس لیے دین کی وجہ سے محبت رکھتے ہیں۔ تو یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہوا۔ اس سے معلوم ہوا کہ جو اولیاء اللہ ہیں، نیک لوگ ہیں، ان سے محبت رکھنا یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہو گیا، اور ان سے دشمنی رکھنا اس پر بڑی سخت وعید ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من عادی لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب، جو شخص میرے کسی ولی اور دوست اور نیک بندے سے دشمنی رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے میں اس سے اعلان جنگ کرتا ہوں۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ ہمیں کسی بھی نیک آدمی کے بارے میں اپنے دل میں اس کی دشمنی نہیں رکھنی چاہیے، اس کا بغض نہیں رکھنا چاہیے۔ کوئی بھی آدمی ہے، کسی بھی دین کا، اب ہمارے ہاں لوگوں کے ذہن میں یہ بات بیٹھ چکی ہے کہ ولی وہ آدمی ہوتا ہے کہ جس نے کسی خاص رنگ کا لباس پہنا ہوا ہو، خاص رنگ کی اس کی ٹوپی ہو، خاص رنگ کا اس کا جبہ ہو، اور جو ہے وہ لاکھوں اس کی مریدین ہوں، اور جو ہے وہ ایسا ہو ویسا ہو، اور اگر جو وہ دنیا سے چلا جائے تو اس کی جو ہے وہ پکی قبر ہونی چاہیے، اس پہ گنبد ہونا چاہیے، اس پہ عمارت تعمیر ہونی چاہیے، اس پہ بتیاں جل رہی ہوں، فلاں ہو۔ حالانکہ شرعی حوالے سے ایسی کوئی بات نہیں۔ ولی وہ ہوتا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کا فرمانبردار ہو، اطاعت گزار ہو۔ علماء نے لکھا ہے کہ اللہ کا ولی وہ ہوتا ہے جس کا ظاہر اور جس کا باطن وہ شریعت سے آراستہ ہو، یعنی جو شخص بھی شریعت کا پابند ہے۔ حضرت جنید بغدادی رحمہ اللہ کا مشہور واقعہ ہے کہ ان کے پاس ایک آدمی آیا، ان کی بڑی شہرت سنی کہ اللہ کے ولی ہیں، تو پہلے لوگ اللہ کے ولیوں کے پاس جایا کرتے تھے اور جا کر ان سے اپنی اصلاح کرواتے تھے، تو اس نے بھی ان کا نام سنا، وہ ان کے پاس چلا گیا کہ وہ اللہ کے ولی، اور لوگوں کے ذہن میں یہ بات بھی موجود تھی کہ جو اللہ کا ولی ہوتا ہے اس سے کرامتیں ظاہر ہونی چاہیے، کرامت برحق ہے۔ کرامت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کبھی
چاہیں تو اپنے کسی ولی کے ہاتھ سے ایسی بات ظاہر کر دیتے ہیں کہ جس سے عام آدمی عاجز ہوتا ہے. وہ ان کی ایک بزرگی کی نیکی کی نشانی اور علامت ہوتی ہے، اور اس میں عمل دخل، قدرت، ارادہ، طاقت وہ اللہ تعالیٰ کی ہوتی ہے. جیسے حضرت مریم علیہ السلام کا واقعہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ذکر کیا کہ حضرت زکریہ کی جب وہ پرورش میں تھی تو حضرت زکریہ ان کو بند کمرے میں چھوڑ کر چلے جاتے، جب واپس آتے تو دیکھتے کہ ان کے کمرے میں پھل موجود ہیں، جبکہ جو ہے نہ پھلوں کا موسم ہوتا اور نہ ہی اندر جانے کا کوئی راستہ ہوتا. تو انہوں نے سوال کیا کہ یہ مریم یہ پھل کہاں سے آئے؟ قالت ہوا من عند اللہ. تو انہوں نے جواب میں یہ کہا یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے. یہ ان کی کرامت تھی. ظاہر ہے وہ نبیہ تو نہیں تھی، نبی تو مرد ہی آئے سب، کوئی عورت کسی کو نبوت نہیں ملی، تو یہ اللہ کی ولیہ تھی اور نیک لوگوں کی کرامت برحق ہے. تو اللہ تعالیٰ تو حضرت جنید بغدادی رحمہ اللہ کے پاس یہ شخص آیا اور اس نے جو ہے وہ کچھ عرصہ رہا اور جانے لگا اور یہ کہنے لگا کہ میں آپ کا بڑا نام سن کر آیا، لیکن اتنا عرصہ میں آپ کے پاس رہا لیکن آپ سے کسی کوئی کرامت کا ظہور نہیں ہوا کہ میں نے اتنے عرصے میں کوئی آپ سے کرامت دیکھی ہو، کوئی ایسا فعل دیکھا ہو کہ جس سے میں متاثر ہو جاتا اور کہتا کہ واقعتاً آپ اللہ کے ولی ہیں، لیکن آپ کی شہرت. تو حضرت جنید بغدادی رحمہ اللہ نے اس شخص سے یہ کہا کہ اچھا تم اتنا عرصہ میرے پاس رہے ہو، یہ بتاؤ کہ میں نے کوئی کام خلاف سنت بھی کیا ہے؟ تو وہ کہنے لگا کہ نہیں، ایسا تو میں نے کوئی کام نہیں دیکھا کہ آپ نے کوئی کام خلاف سنت کیا ہو. تو حضرت جنید بغدادی رحمہ اللہ نے اس کے جواب میں فرمایا کہ یاد رکھو کہ اتباع سنت کا درجہ کرامت سے بھی بڑا ہے، کہ ہمیشہ زندگی میں سنت کی اتباع کرنا یہ کرامت سے زیادہ مشکل ہے. اس لیے کہ کرامت تو اللہ تعالیٰ کسی وقت ظاہر کر دیں گے، لیکن سنت پر تو ساری زندگی چلنا پڑتا ہے، یہ زیادہ مشکل کام ہے. اور اسی موقع پر فرمایا کہ الاستقامت فوق الکرامہ، کہ استقامت کا درجہ تو یہ کرامت سے بڑا ہے. تو معلوم ہوا کہ اولیاء اللہ جو ہوا کرتے، آپ دیکھیں اس سے اندازہ لگائیں کہ حضرت جنید بغدادی رحمہ اللہ یہ اللہ کے ولی گزرے اور کتنے جو ہے وہ سنت کے پابند ہوں گے. اسی طرح دیگر اولیاء اللہ کی زندگی اگر پڑھی جائیں تو اولیاء اللہ جو تھے وہ سنت کے پابند ہوا کرتے تھے، اور ان کی مجلس میں جو لوگ آیا کرتے تھے وہ وہاں سے دین لے کر واپس جاتے تھے. ان کا کام تھا اصلاح کرنا، لوگوں کی اصلاح کرنا. مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ ایک سفر میں تھے، اور سفر میں جو ہے وہ اس وقت ریل کے سفر ہوتے، تو ایک مرید نے جو ہے وہ ان کو گنے کا ایک گٹھ جو ہے وہ ان کے حوالے کر دیا ہدیے کے طور پر، اور جو ہے وہ ساتھ یہ بھی کہا کہ حضرت یہ رکھ لیجئے. تو انہوں نے فوراً کہا کہ یار اس کا وزن کرواؤ، اور وزن کر کے اس کو تلواؤ تاکہ معلوم ہو کہ اس کا وزن کتنا ہے، تاکہ ہم جو ہے وہ عملے کو اس کا کرایہ ادا کریں. تو مرید کہنے لگا کہ حضرت جو ہے وہ جتنے بھی یہاں متعلقین افسر ہیں وہ سب آپ کو جانتے ہیں، اور جو ہے وہ کوئی آپ کو پوچھنے والا نہیں ہے، آپ ایسے ہی رکھ لیجئے. تو انہوں نے جواب میں کہا کہ اصل مسئلہ یہ ہے کہ میں نے آگے جانا ہے. تو وہ کہنے لگے کہ حضرت آگے بھی ہمارے جاننے والے، ہم ان کو بھی کہہ دیں گے تو آپ کا یہ سامان آگے بھی چلا جائے گا. تو انہوں نے پھر کہا کہ نہیں میں نے آگے جانا ہے. تو کہنے لگے حضرت اس کے بعد تو کوئی اسٹیشن ہی نہیں ہے. تو کہنے لگے بھائی میں نے اللہ کے پاس بھی جانا ہے، اس لیے اس کا وزن کرواؤ. تمہارے تعلق کی وجہ سے ظاہر ہے کہ میں عملے کا اس سے معلوم ہوا کہ جو ہے یہ لوگ کتنے اس بات کا خیال رکھنے والے تھے. انہوں نے اپنے مریدین اور متعلقین کو یہ سبق دیا کہ اپنے تعلق کی بنیاد پہ جو ہے وہ تم کو ناجائز کام نہ کرو. اس لیے کہ جب جو ہے وہ محکمے کی طرف سے اتنے سامان لے جانے کی بغیر کرائے کے اجازت نہیں ہے، تو تم اپنے تعلق کی بنیاد پہ بغیر کرائے کے تم یہ سامان نہیں لے جا سکتے. تو اللہ والے جو ہوا کرتے تھے وہ اپنی مریدین کی ہر موقع پر اصلاح کیا کرتے تھے. ان کی مجلس میں آنے والے لوگ، ان کے پاس بیٹھنے والے لوگ، وہ معاملات کے اعتبار سے، اخلاق کے اعتبار سے، معاشرت کے اعتبار سے وہ اچھے انسان بنا کرتے تھے. تو یہ جتنے بھی اولیاء اللہ گزرے ہیں، حضرت باولک زکریا رحمہ اللہ، حضرت فرید الدین رحمہ اللہ، یا دیگر جتنے بھی اولیاء کرام گزرے ہیں، ان کی آج تو لوگوں کو ان کی زندگی کے حوالے سے تو کچھ پتہ ہی نہیں ہے. لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بس ان کے نام پہ سال بعد ان کے مزار پہ حاضری دی جائے، اور جتنے وہاں کام ہو رہے ہوتے ہیں بہت اکثریت ایسے کام ہوتے ہیں کہ جو کسی بھی مسلک میں جائز نہیں ہے.
کہ شرعی حوالے سے یہ منت ماننا جائز نہیں ہے کہ میرا فلاں کام ہو گیا تو میں یہاں سے فلاں دربار پہ جاؤں گا، کسی بھی مسلک میں یہ نہیں ہے۔ لیکن آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت سی خواتین، بہت سے لوگ اس قسم کی نظر اور منتیں مان رہے ہوتے ہیں، ننگے پاؤں چل کر جا رہے ہوتے ہیں، حالانکہ شرعی حوالے سے یہ نظر ماننا جائز نہیں ہے۔ یا وہاں جا کر لوگ طواف کر رہے ہوتے ہیں، وہاں جا کر لوگ سجدہ کر رہے ہوتے ہیں، قبروں کو چوم رہے ہوتے ہیں، کسی بھی مسلک میں ایسا نہیں ہے۔ لیکن جہالت کی وجہ سے لوگ، اور جو وہاں پہ رہنے والے لوگ ہیں وہ بھی چونکہ اپنی ذمہ داریاں ادا نہیں کر رہے ہوتے، اور یہ جو لوگ تھے یہ نیک لوگ گزرے ہیں، ان کے بعد آنے والے ان کے متعلقین اور خلفاء اور چلتے چلتے آج تو ایسے لوگ ہیں کہ ان کو بالکل دین کے ساتھ ان کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے، بس وہ وراثت میں ان کو گدیاں ملی ہوئی ہیں اور وہ وہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، نہ ان کے چہرے سنت رسول جیسے، نہ ان کے عقائد مسلمانوں جیسے، بعض تو ایسے گمراہ قسم کے کہ آج کے دور میں تو ہر یہ جو جاہل قسم کے پیر بنے ہوئے ہیں، یہ تو بالکل ہر آدمی کا ایک الگ ہی مذہب ہوتا ہے۔ تو اس لیے بہرحال جو اولیاء اللہ تھے ان کی یہ تعلیمات نہیں تھی، کیونکہ ظاہر ہے انہوں نے ہمیشہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی تعلیم کے ذریعے سے لوگوں کی اصلاح کی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات یہ ہیں کہ قبر کو پکا نہ بنایا جائے، قبر پہ عمارت نہ بنائی جائے، اور جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دعا فرمائی، اللہم لا تجعل قبری عیدا، یا اللہ میری قبر کو میلہ گاہ نہ بنانا، کو میلے جیسا سما ہو۔ تو یہ میلے، یہ اس قسم کے، اور وہاں آپ دیکھتے ہیں کہ کتنے اب تو بزرگوں کے مزارات پر ایسے لوگوں نے ڈیرے ڈال رکھے ہیں کہ ظاہر ہے وہ جرائم پیشہ لوگ اور ایسی ایسی وارداتیں کرنے والے لوگ، یہ اولیاء اللہ کی توہین ہے۔ ظاہر ہے لوگوں کو دیکھ کر جو ہے وہ لوگ پھر اولیاء اللہ پہ طنز کرتے ہیں اور ایسی باتیں کہنا شروع کر دیتے ہیں کہ دیکھیں جی، حالانکہ جو اولیاء اللہ تھے یقیناً ان کی یہ تعلیمات نہیں تھی، اور اب وہ دنیا سے چلے گئے۔ تو قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ جو جاہل قسم کے لوگ ہیں، قیامت والے دن جو گزرے ہوئے لوگوں کی عقیدت میں اس قسم کے کام کرتے ہیں، تو قیامت والے دن اللہ تعالیٰ ان دونوں کو جمع کریں گے۔ وَإِذَا حُشِرَ النَّاسُ كَانُوا لَهُمْ أَعْدَاءً وَكَانُوا بِعِبَادَتِهِمْ كَافِرِينَ۔ قیامت والے دن اللہ تعالیٰ مریدین کو اور ان لوگوں کو جمع کر کے یہ پوچھیں گے اور یہ کہیں گے کہ کیا تم نے ان کو یہ کہا تھا کہ ہماری قبروں پہ آ کے یہ کرنا، منتیں ماننا اور چڑھاوے چڑھانا اور جو ہے وہ سجدے کرنا، طواف کرنا، اللہ کو چھوڑ کر ہم سے مانگنا، یہ آپ نے ان کو یہ تعلیم دی تھی؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذَا حُشِرَ النَّاسُ، جب قیامت والے دن ہم ان لوگوں کو جمع کریں گے، كَانُوا لَهُمْ أَعْدَاءً، یہ اللہ والے ان کے دشمن ہوں گے، وَكَانُوا بِعِبَادَتِهِمْ كَافِرِينَ، اور وہ ان کی عبادت کا انکار کریں گے۔ یا اللہ ہمیں تو معلوم ہی نہیں، ہم نے تو ان کو یہ تعلیم ہی نہیں دی، ہمیں نہیں معلوم کہ ہمارے دنیا سے چلے جانے کے بعد یہ کیا کچھ کرتے رہے۔ تو اس لیے اس سے معلوم ہوا کہ یہ اولیاء اللہ کی تعلیمات نہیں ہیں، ان کے بارے میں بدگمانی نہیں رکھنی چاہیے، لیکن جو کچھ ہم ان کے نام پہ کر رہے ہیں یقیناً دین کچھ اور ہے۔ اور جو اولیاء، ان کے اولیاء اللہ جو ہوتے ہیں ضروری نہیں ہے کہ ان کی کوئی خاص علامتیں، جو بندہ بھی دین کا فرمانبردار ہے، اطاعت گزار ہے، دین والی زندگی، اس کے اخلاق، معاملات، معاشرت ٹھیک ہے، شریعت کے مطابق ہے، وہ اللہ کا ولی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ صرف اولیاء اللہ وہی لوگ ہیں، ظاہر ہے یہ کچھ وہ لوگ ہیں کہ جن کی بزرگی، جن کی جو ہے وہ محنتیں اللہ تعالیٰ عوام پہ ظاہر کرتے تھے، کچھ ایسے لوگ ہیں کہ جو گمنام ہوں گے، کتنے لوگ ہوں گے، پتہ نہیں کس کا اللہ کے ساتھ کیا معاملہ ہے، یہ اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو کس کی عبادت، کس کا اچھا عمل اللہ تعالیٰ کو پسند ہے۔ تو اس لیے جو ہے وہ اولیاء اللہ سے محبت یہ ایمان کا حصہ ہے، لیکن اولیاء اللہ کی محبت کی آڑ میں جو بے دینی والے کام ہیں یہ اولیاء اللہ کی توہین ہے، ایسے کاموں سے بچنا چاہیے۔ تمام مسالک کے علماء جو ہے وہ اس بات پہ زور بھی دے رہے ہیں اور جو ہے وہ لوگوں کی اصلاح بھی کر رہے ہیں، اس لیے جاہل لوگوں کی اقتداء کرنے کے بجائے، ان کے پیچھے چلنے کے بجائے جو صحیح دین ہے، صحیح رہنمائی موجود ہے، ہمیں اس کے مطابق عمل کرنا چاہیے، زندگی گزارنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے جو ہے اللہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔